لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین
مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک اور صلوات نظر فرما دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے جنت میں آنا جانا سکھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، نوجوانوں فقرہ ہے، اسے بیاض دل پر لکھ لیجئے گا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ عشق اہل بیت ہم کو ہی کیوں ملا؟ وجہ یہ ہے کہ جوہری ہیرا قدر شناس کو دیتا ہے، ناشناس کو نہیں دیتا۔
تو اگر ہمارے خیمہ دل میں رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں آنے والا علی قیام کرتا ہے تو ہمیں کم سے کم اپنے خیمہ دل کو اتنا پاک رکھنا چاہیے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے یہاں کون ہے، وہ چہرہ دیکھیں اور سمجھ جائیں یہاں کوئی اور نہیں، بت شکن رہتا ہے۔ مجلس 40واں ہے، ایک عزادار حسین غریب علیہ السلام کے لیے چند لمحے گفتگو ہوگی، مگر توجہ، میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے تو چونکہ یہ عہد دعا ہے، یہ عہد فریاد ہے، یہ عہد مناجات ہے، یہ عہد غم و الم میں ڈوبا ہوا ہے، یہ عہد رنج و الم میں ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص حیران پریشان ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تحت گفتگو کروں کہ جو ہماری روح کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث ہو، لہذا خالق دو جہاں نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے بندو ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، مجھ سے سوال کرو۔ نوجوانوں پلکیں نہ جھپکیں، مجھ سے سوال کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ آئیے 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 آئیے، محمد والے محمد صلوات۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے۔ پروردگارا، یہ حکم سوال دیا کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے تاکہ بندے کی انا ختم ہو جائے۔ میں نے فقرہ صرف کیا ہے اہل نظر کے لیے۔ حکم سوال دیا کیوں؟ بنا مانگے دیتا کہ نہیں، حکم سوال اس لیے دیا تاکہ بندے کی انا ختم ہو جائے، میں ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا مجھ سے دعا کرو، تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بعنوان دعا شاید کوئی زاویہ ہو جو نظر کر رہا ہوں، حالانکہ موضوع خشک ہے، لیکن انشاءاللہ آقا نے چاہا تو آپ لطف اٹھائیں گے۔ تو اللہ چاہتا ہے قبلہ بندہ دعا کرے۔ اب آغاز کائنات سے لے کے اب تک مخلوقات کبریا کی اس طویل بھیڑ میں
ایسا کوئی نہ ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہمیں تو ضرورت دعا نہیں ہے۔ اگر اس مجمع میں کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں تو ضرورت دعا نہیں ہے، تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اسے ضرورت دعا ہے۔ پتہ چلا ایسا کوئی نہیں ہے جسے ضرورت دعا نہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، فقیر ہو، بانٹنے والا ہو، مانگنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، دعا کی ضرورت سب کو ہے۔ بات فقط اتنی ہے کہ جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا۔ جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا۔ اگر ہم آپ جیسا کوئی ہے تو روٹی کپڑے کا سوال، آخرت میں نجات کا سوال۔ ہم چھوٹے فقیر ہیں، اور کوئی بادشاہ ہے تو وہ بڑا فقیر ہے۔ روٹی کپڑے سے کیا گزارا ہوگا اس کا؟ اسے تو سلطنت بڑھانا ہے، حدود مملکت بڑھانی ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو جتنا بڑا فقیر اتنی بڑی دعا۔ تو دعا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی ضرورت سب کو ہے، لیکن جناب آدم سے لے کے آج تک، حضور توجہ، دعائیں مانگنے والوں کی، آخری صف تک توجہ چاہ رہا ہوں، ان طویل صفوں میں اگر غور سے دیکھا جائے تو باعتبار مدارج سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں درجات کی تقسیم ہے، ہیں تو مانگنے والے مگر سب ایک جیسے نہیں۔ ان میں درجے بٹے ہوئے ہیں، کم سے کم ان میں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، یہ بہت بڑی بھیڑ ہے جس کو امتوں کی بھیڑ کہتے ہیں۔ اس بھیڑ کا کام ہے فقط دعا مانگنا، لاؤ لاؤ لاؤ، اور نہ ملے تو لوٹ کے کھا جاؤ۔ واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، کھجور مانگو نہ ملے تو باغ کھا جاؤ۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ تو حضور ان میں پہلا جو درجہ ہے وہ بھیڑ سب سے بڑی ہے، یہ ہے امتوں کی بھیڑ۔ مولانا جاوید صاحب قبلہ، اس کا کام ہے، مولانا صاحب اس کا کام ہے مانگنا، بھئی یہ دعا مانگے جائے، لاؤ، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا، لاؤ لاؤ لاؤ۔ یہ ہے سب سے بڑی جماعت۔ ان میں دوسری جماعت جو دوسرا درجہ ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے تو انگلیوں پہ گن لیا جانے والا ہے، کیونکہ لے دے کے کل 14 ہیں۔ دعائیں چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلا درجہ، پہلا طبقہ جس میں بڑی بھیڑ، یہ ہے امتوں کی بھیڑ۔ یہ دوسرا طبقہ جو کل 14 پر مشتمل ہے، اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اس طبقے کا کام ہے صرف مانگنا،
لیکن یہ جو 14 ہیں ان کے 2 کام ہیں، یہ کبھی دعا مانگیں گے کبھی دعا قبول کریں گے۔ ذرا بولیے تو صحیح، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے لیکن توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ جو 14 ہیں ان کے 2 کام ہیں، یہ کبھی دعا مانگیں گے کبھی دعا قبول کریں گے۔ تو امتوں کا کام ہے صرف مانگنا، ان 14 کا کام ہے کبھی دعا مانگنا کبھی دعا قبول کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مانگتے کب ہیں اور یہ قبول کا آخری صف تک کے لیے قبول کب کرتے ہیں؟ تو یاد رہے، جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہوں تو یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا جزا دیں آپ لوگوں کو، جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو، جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلائے کھڑے ہوں، یا علی زر دے دو، یا علی گھر دے دو، یا علی اولاد دے دو، اس وقت یہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور جب انہیں خود عباس کی ضرورت ہو تو اب یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ ایک طبقہ اور ہے، وہ ہے رسولوں کا طبقہ۔ تو اب یہ جو 14 ہیں ان کا اس طبقے سے، اس درجے سے کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ان 14 کا ان سے یہ رشتہ ہے کہ جب یہ انبیاء دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لہذا آدم کی توبہ قبول ہوگی تو ان کے وسیلے سے، نوح کا بیڑا پار ہوگا تو ان کے وسیلے سے، ابراہیم کے لیے آگ بجھے گی تو ان کے وسیلے سے، موسیٰ کے لیے رستہ بنے گا تو ان کے وسیلے سے، یوسف کنویں سے نکلیں گے تو ان کے وسیلے سے۔ تو جب انبیاء ان کے وسیلے کے بنا نہیں نکل پاتے، واہ واہ، تو امتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، تو اب یہ 3 طبقات میں نے عرض کیے۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جس کا کام صرف، دوسرا ہاں یہ دعا کرے گا بھی اور دعا قبول بھی کرے گا۔ اب یہ جو 14 ہیں جو کبھی دعا مانگتے ہیں کبھی دعا قبول کرتے ہیں، تو دعا قبول کرنے کی منزل میں تو ان سے کوئی بھی مانگے، نہ یہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا۔ نہ یہ چاہنے والا دیکھتے ہیں نہ یہ دشمن، چونکہ ان کا خاصہ ہے کرم۔ لہذا بادل جب برستا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی زمین حافظ جی کی ہے، کون سی زمین قاری صاحب کی ہے اور کون سی زمین پنڈت جی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ذرا غور فرمائیں۔ بھئی ابر کا کام ہے برسنا، تو وہ سب زمینوں پر برستا ہے۔ لہذا چونکہ کرم ان کا خاصہ ہے، لہذا ان سے کوئی بھی مانگے یہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن مانگنے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب عباس جیسے کی ضرورت ہو جب ہی یہ مانگیں گے۔ تو اب اگر علی جو کائنات کو عطا کرے وہ عباس کو رات کی
کی تنہائیوں کی دعاؤں میں مانگے تو وہ عباس کون ہے؟ اب فقرہ صرف کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرا دل نہ بڑھایا تو ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا، کیونکہ پڑھی لکھی بستی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں عباس ہیں کون؟ یاد رہے جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، جس کے لیے علی نفس اللہ ہے، جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، ید اللہ پھیلے، جس کے لیے نوجوانوں دیکھیں میری طرف، جس کے لیے نفس اللہ میں تمنا جاگے، ید اللہ پھیلے، لسان اللہ مناجات کرے، عین اللہ تلاش کرے، آئے 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 آئے، عین اللہ تلاش کرے، اس کے بعد جب لطف اللہ ہو تو جو الماس ملتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے انور بھائی میں نے یہ لکھا تھا کہ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار، سورما صف شکن غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے ابا، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے آلے، مل کے سبحان اللہ، کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، ید اللہ دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، آپ
نے تو جوش کو پڑھا ہے، رخ تاریخ اخوت پا چڑھا رنگ وفا۔ ارے بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریک ذرا ماد بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند۔ بارہ سورج ہیں جب اس گھر میں۔ مجلسوں میں اشعار نہیں پڑھتا، شاید مرحوم کی روحانیت اور آپ لوگوں کی محبت تھی جو اتفاق سے یہ 2-3 بند یاد آ گئے اور پڑھ دیے میں نے۔ تو جب عباس جیسے کی ضرورت ہو تو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، خزانہ بھرا ہوا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جی تھکے تو نہیں؟ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک قیمتی ہیرا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہم آپ جیسے لوگ اگر اس خزانے کو دیکھیں تو ہمیں تو ہر نگینہ اچھا لگے گا۔ ہمارے سامنے اگر چند عقیق، چند در نجف ابھی لا کے رکھ دیے جائیں تو ہمارا تو جی چاہے گا کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی۔ لیکن اگر کسی خزانے پر عین اللہ ٹھہرے تو عین اللہ اس پورے خزانے کا جائزہ لے کے اسی نگینے پر رکے گی جس نگینے کا جواب اس خزانے میں بھی نہ ہو۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے آئے 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 خزانہ قدرت پا نظر کی علی نے، عین اللہ نے، بھئی انمول الماس نظر آیا تو پہلے علی کے ذہن میں حسین آئے کہ کیا معیار حسین کا نگینہ ہے، اور جب دیکھ لیا کہ ہاں ہے تو پھر کہا معبود یہ نگینہ اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا علی تمہیں بانٹنے والا بنایا ہے، مگر یہ نگینہ ایسا ہے کہ یہ بنا مانگے نہیں دوں گا۔ آئے آئے واہ واہ ابو ذر بھائی، یہ نگینہ بنا مانگے نہیں دوں گا، اگر یہ نگینہ چاہیے تو تم بھی مانگو۔ کچھ نہ مانگنے والا زندگی میں ایک سوال کر رہا ہے، عباس کو مانگ رہا ہے۔ مولا کے چاہنے والوں عباس کو، تو علی جیسا صاحب نظر اگر عباس کو مانگ رہا ہے تو پھر عباس کیا ہے؟ اب یہ سمجھائیں کیسے؟ تو دیکھیے عباس حقیقت میں کیا ہے۔ اب اپنے بڑوں سے دعائیں چاہتا ہوں، موضوع اور مضمون نازک ہے اس لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں۔ عباس حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بات یا تو مانگنے والا جانے یا عطا کرنے والا جانے، یا وہ جانے جس کے لیے مانگا گیا ہے۔
جیسے علی کو یا اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، اسی طریقے سے عباس کو یا اللہ جانے یا علی جانے یا حسین جانے، باقی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عباس کیا ہے۔ عقل بشر عباس کے رہوار کے شعور کو سمجھ لے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دلیل دینا پڑتی ہے بقدر عقل۔ تو اب دیکھیے گا میری طرف، آغاز کائنات سے لے کے اب تک ہر دور میں چھوٹے بڑے منصب رہے ہیں، عباس ہیں کیا؟ اور یہ جتنے منصب ہیں ان سب کا رشتہ بشریت سے ہے۔ چھوٹے منصب بھی ہیں، بڑے منصب بھی ہیں۔ گاؤں ہے پردھان جی ہوں گے، قصبہ ہے چیئرمین ہوں گے، اور بڑا ایریا ہے ایم ایل اے صاحب ہوں گے، ایم پی صاحب ہوں گے، صوبائی مسئلہ ہے سی ایم صاحب ہوں گے۔ تو یہ منصب ہیں چھوٹے بڑے۔ مگر یہ میرے بڑے بوڑھے بتائیں، کبھی کسی گاؤں میں ایسا ہوا کہ پردھانی کے الیکشن کے قریب میٹنگ بلائی ہو اور بزرگوں نے کہا ہو میاں اس بار کا الیکشن ذرا ٹف ہے تو بازار جا کے ذرا مضبوط بکرا لے کے آؤ، اسے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے؟ کیا آپ نے کہیں ایم ایل اے کے چناؤ کے وقت سنا کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے لوگوں نے یہ کہا بھائی اس بار کانٹے کی لڑائی ہے، گھوڑا مضبوط لانا، ریس میں پیچھے نہ رہ جائے؟ جی انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان منصبوں کا تعلق جانوروں سے تھوڑی ہے، انسانوں سے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے پردھان جی بنیں گے انسان، جانور نہیں، ایم ایل اے صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں، ایم پی صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں، سی ایم صاحب بنیں گے انسان، جانور نہیں۔ تو یہ سب انسان ہی بنیں گے، جانور نہیں۔ اب بننے کے بعد کوئی جانور ہو جائے، واہ 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 واہ، میں خود ہی واہ واہ کیے لیتا ہوں جب آپ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نازک جملہ کہا ہے میں نے، بننے کے بعد کوئی جانور ہو جائے یہ اس کا مقدر ہے۔ لیکن یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے۔ پردھان جی حضرت انسان، ایم ایل اے صاحب حضرت انسان، سی ایم صاحب حضرت انسان، ڈی ایم صاحب حضرت انسان، ایس پی صاحب حضرت انسان۔ تو یہ سب کے سب ہوں گے انسان۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ ہر منصب انسان کے لیے ہے تو ہم مجھے بتائیے کہ جب ہر منصب، حضور دعائیں چاہتا ہوں، جب ہر منصب انسان کے لیے ہے تو ذرا یہ تو طے کر کے بتائیے ان منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کتنی دیر کا ہے؟ عباس کہتے کسے ہیں جسے علی نے مانگا؟ ان منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کتنی دیر تک ہے؟ تو صاحبان عقل نے کہا کیا پوچھتے ہیں، حیات بشر کی سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے۔ ادھر مرے ادھر رشتہ ٹوٹا، ذرا بول دیجئے، کیا کروں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں؟ ادھر مرے ادھر رشتہ ٹوٹا، مطلب کہ زندہ ہیں تو پردھان جی ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں، زندہ ہیں تو ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں، زندہ ہیں تو سی ایم صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ معلوم ہر رشتے کا، ہر منصب کے رشتے کا تعلق حیات بشر کی آخری لکیر تک ہے۔ زندہ ہیں تو ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ کائنات میں اکیلا ہے عباس جو
علمدار تھا نہیں، علمدار ہائے 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 ہائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کائنات میں اکیلا ہے عباس جو علمدار تھا نہیں، علمدار ہے۔ اگر اس منصب کو محیط عظمہ نہ کریں تو پھر یہ کہنا پڑے گا عباس علمدار تھے، عباس علمدار ہیں، عباس علمدار رہیں گے۔ اب یہ تو میں نے زینے طے کر لیے، اب نتیجہ سن لیجئے، نتیجہ سن لیجئے اور بات منزل کی طرف لے آؤں۔ عباس علمدار تھے، عباس علمدار، عباس علمدار رہیں گے۔ اگر میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھوں پوری دنیا میں خطیب کون ہے اور آپ کہیں بلال کاظمی، اور پھر میں پوچھوں کہ پوری دنیا میں شاعر کون ہے اور آپ کہیں بلال کاظمی، آپ یقین کیجئے یہیں حسن پورہ میں مار نہ ہو جائے تو کہیے گا۔ ان کا صاحب بات کی جا رہی ہے پوری دنیا کی، آپ کو اکیلے نظر آ رہے ہیں بلال کاظمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صفت کا کوئی ایک ہی مالک ہو دوسرا نہ ہو تو ایک نام لیا جائے گا، لیکن اگر اس صفت کے کئی مالک ہوں تو پھر کوئی ایک نام نہیں لیا جائے گا، سارے نام لیے جائیں گے۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ کیا تاریخ علمداری اسلام میں لے دے کے اکیلا نام عباسی کا ہے؟ ذرا سا بول دیجئے گا، کیا اکیلا نام عباسی کا ہے؟ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ علمدار تو عباس سے پہلے بھی گزرے، کیسے علمدار؟ کہ ہلکے پھلکے نہیں، ٹھیک ٹھاک علمدار۔ کیا مطلب؟ کہ مشکل وقت میں بھی علم سنبھالنے والے، چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں۔ تو کچھ بتائیے گا وہ علمدار کون سے گزرے ہیں؟ اجی کہنے لگے ایسے علمدار کہ جنہیں تاریخ بھی نہ بھلا سکی۔ تو بتائیے کہ سنیے، علمدار اول جناب حمزہ، تیار ہو کے بیٹھیے گا، علمدار اول جناب حمزہ شیر رسول خدا، علمدار دوم جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ وہ جنت میں پرواز کریں۔ اور تیسرا علمدار تو ایسا ہے کہ نام لیجئے شجرے کھل جائیں۔ تیسرا علمدار تو ایسا ہے کہ نام لیجئے شجرے کھل جائیں، نام لیجئے
چہرے بتا دیں کہ کدھر والے ہیں، لوں نام تو پھر کیجئے کلیجہ گز بھر کا، لائیے لبوں پہ مسکان، کیونکہ نام اس کا لے رہا ہوں جس کے آنے پر کعبے کی دیوار انا الذی سمتنی امی حیدرہ. ماشاءاللہ. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام. واہ 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 سبحان اللہ. خدا نے ذوالفقار دی، نبی نے دختر دی، خیبر میں علم دیا. واہ 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 واہ. کس کو دیا علم؟ شرمایا نہ کیجیے. ہم کہیں شرماتے پڑھتے ہوئے؟ نہیں شرماتے تو آپ بھی نہ شرماتے. اچھا تو علم کس کو دیا؟ حیدر کو. تیسرے علمدار کون؟ علی مرتضیٰ. کمال یہ ہے کہ علم دینا ہے کل، اعلان ہو رہا ہے آج. لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل علم اسے دوں گا. واہ واہ. ایسا فقرہ کہہ رہا ہوں مولا کی شان میں جو رسول نے کہا ہے بزرگ بھی جوان ہو جائیں گے. کل علم اسے دوں گا رجولن جو مرد ہوگا. بس اب اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جو شاہ مرداں کے ماننے والے ہو. ذرا ایسے تن کے بیٹھو. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. آج کہا کل دینا ہے. کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہوگا. اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. ان کا صاحب ٹھیک ہے نبی نے علی کو علم دے دیا، مگر یہ کہ جاگے تو سبھی. جاگے تو سبھی. اب یہ مجلس یہاں حسن پورہ میں ہو رہی ہے. اگر بانی مجلس یہ اعلان کر دیتے ابو ذر بھائی کہ کل یہ مجلس وہ خطیب پڑھے گا جو ٹھیک 7 فٹ کا ہوگا. ارے کیا کہنا ہے؟ جس کی نرگسی آنکھیں ہوں گی، جس کا کتابی چہرہ ہوگا، جس کے گلابی رخسار ہوں گے، جس کی زلفیں شانوں کو بوسے دیتی ہوں گی، جس سے بہتر کائنات میں کوئی خطیب نہ ہوگا، اور ہوگا 7 فٹ کا. تو جب بانی مجلس نے کل اعلان کر دیا تھا کہ کل مجلس وہ پڑھے گا جو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو بلال کاظمی پوری رات ریہرسل کیوں کر رہے ہیں؟
یہ کل اعلان ہو چکا ہے تو بلال کاظمی کیوں کر رہے ہیں ریہرسل؟ کیا ہیں 7 فٹ کے؟ کیا ہے کتابی چہرہ؟ کیا ہیں نرگسی آنکھیں؟ کیا گیسو رخساروں کو بوسے دے رہے ہیں؟ ہم ریہرسل کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا بے وقوفی ہے۔ تو جب نبی کہہ چکے تھے ایک دن پہلے کل عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو جتنے جاگنے والے تھے آئینہ تصور کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ کیا مرد ہیں؟ کیا کرار ہیں؟ کیا غیر فرار ہیں؟ بھائی میں تو اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور نہیں۔ ارے کیا کہنا ہے؟ انور بھائی، ارے بھائی جب نہیں ہے تو کیوں جاگ رہے ہیں؟ ارے کیا کہنا ہے؟ تو کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی آئے، بس بات سمٹ گئی، علم دیا، آگے بڑھے۔ دیکھیں پتھر کو کلمہ پڑھوانے والے نے پتھر کے توڑنے والے کو علم دیا۔ کعبے میں پتھر کو کلمہ پڑھوانے والے نے پتھروں کے بتوں کو توڑنے والے کو علم دیا۔ علم پانے والے نے پتھر کے سینے ہی میں علم دیا۔ مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حضور کا دل کتنا سخت ہے، پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، یہ علم پتھر میں تو سما گیا، ان کے دل میں نہ اترا۔ ہائے 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 ہائے، کبھی جملوں کی نزاکت بھی محسوس کیا کیجئے۔ اچھا دے دیا، آگے بڑھے۔ یہ جو دروازہ تھا تو دروازہ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، اور 40 ہی پہلوان اس کو کھولتے تھے، ایک پٹ اس کا مل کے کھولتے تھے۔ دیکھیں نوجوان بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ تو علی مرتضیٰ آگے بڑھے تو یہ دیکھیے فاتح خیبر کی انگلیاں بڑھیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ علی کی انگلیاں خیبر کے دروازے میں، یعنی علی نے اپنی انگلیاں خیبر کے دروازے میں ڈالی، میں یہ کیوں کہوں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ در نے انگلیوں کو دیکھا، استقبال کیا، آئیے تشریف لائیے۔ لیکن اب چونکہ علی امام عادل تھے لہٰذا خیبر کے دروازے میں انگلیاں اتنی ہی داخل کی کہ جتنا وہ برداشت کر لے۔ اور جب اس دروازے کو اکھاڑا تو علی نے انگلیوں کی اتنی ہی طاقت صرف کی جتنے میں صرف دروازہ اکھڑے، قلعہ نہ ڈھہ جائے۔ احتیاط سے دروازہ نکال لینا کہ دیواریں اپنی جگہ سلامت رہ جائیں، یہ ہے عدالت شجاعت علوی۔ اس کے بعد اب وہ لیا، خیر وہ طویل واقعہ آئے، رسول اللہ نے کہا یا علی مال غنیمت بانٹ دو، جاتے ہی تھے بیچارے اسی چکر میں۔ ارے کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ۔ تو یوں دیکھیے
اتنا بھاری دروازہ یوں علی ہاتھ پر لے کے بیٹھے. اب بڑے بڑے لائن میں لگے ہوئے ہیں. جناب امیر بیٹھے ہیں, فقیروں کی لائن لگی. آئرے بلال میاں کیوں نہ پڑھا لکھنؤ میں, مگر حسن پورا بھی لکھنؤ جیسا ہی ہے. جناب امیر بیٹھے ہیں, فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے. دروازہ ہے سونے کا. میں نے کہا امام عادل دروازہ ہے سونے کا. سونا وہ ہے جس کی ناپ تول رتی کے حساب سے دیکھی جاتی ہے. علی پر محبت کی نظریں کم ہوتی تھیں. نبی سے شکایت کرنے کے لیے موقع زیادہ ڈھونڈتے تھے لوگ, مگر علی ہیں جو سونے کا دروازہ توڑ توڑ کے مال غنیمت سب کو دے رہے ہیں, مگر کسی کے منہ سے یہ نہ پھوٹا ہمیں رتی پر کم دے دیا. اس کا مطلب جس کا جو حق تھا علی نے اسے دے دیا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب خیبر کا مال غنیمت بٹا تو اس طرح سے کہ عام لشکر کو اکیرا حصہ ملا. علی علمدار تھے, دوہرا حصہ ملا. میں سوچتا تھا کہ آخر پورے لشکر کو اکیرا کیوں, بھلے ہی ڈر کے بھاگ آئے, گئے تو سب کو اکیرا, علی کو دوہرا. یا آخر ایسا کیوں؟ جب مدرسے میں داخلہ ہوا اور قانون میراث پڑھا تب سمجھ میں آیا میراث میں عورتوں کا اکیرا حصہ ہے, مردوں کا دوہرا. شریعت مصطفی میں عورتوں کا اکیرا حصہ, مردوں کا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا کل علم اسے دوں گا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نتیجہ سن لیجئے, گفتگو تمام کر دوں. 5 سے 7 منٹ میں حضور نتیجہ سن لیجئے اور بات کو تمام کر دوں. تو علمدار اول کون ہوا؟ حمزہ, شیر رسول خدا. علمدار دوم جناب جعفر, اور تیسرے علمدار آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں, ان ناموں میں کوئی ہلکا نام ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ 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 کہا کہ صاحب کمال کرتے ہیں. ایک نام تو ایسا ہے جو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے تو یوسف تل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وانا نقطۃ تحت الباء. تو اس کا مطلب ان میں کوئی ہلکا نام
نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کہا ہے علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اس کی شرح پھر کبھی کروں گا۔ تو تینوں نام ایسے ہیں کہ جنہیں تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ یعنی حمزہ بھی علمدار، اب ذرا سا میری طرف دیکھیے گا، حمزہ بھی، جعفر بھی اور حیدر کرار بھی۔ لیکن آپ کو اسی مجلس کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، 14 صدیوں کے بعد بھی ایسے عظیم علمداروں کے ہوتے ہوئے آج بھی جب آپ علم کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ کیا حمزہ آتے ہیں؟ نہیں۔ کیا جعفر طیار آتے ہیں؟ نہیں۔ کیا حیدر کرار آتے ہیں؟ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو علمدار ہیں، تو پھر ایک ہی تصویر ذہن میں کیوں آتی ہے؟ دو دلیلیں نظر کر رہا ہوں جو یاد رہ جائیں گی، اور یہ ایک تحقیقی مرحلہ ہے، لہذا اس پر ضرور، یعنی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے یہ۔ عباسی کا خیال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ یہی علمدار کیوں ہے؟ تو دیکھیے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بے شک حمزہ علمدار تھے، بے شک جعفر علمدار تھے، بے شک علی مرتضیٰ علمدار ہیں، مگر ان میں اور عباس دلاور میں ایک فرق ہے۔ حمزہ نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، جعفر نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار نے علم اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، مگر اکیلے ہیں عباس، جن کے لیے جوش نے کہا، جوش ملیح آبادی نے، کہ دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جو شرعی دلیل پیش کر رہا ہوں بطور نص، کہ ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے عباس ہی آخری علمدار کیوں لگتے ہیں، تو اس توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں بھی چاہوں گا، نوجوانوں اور بچوں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، عالم عطا پروردگار ہے اور لشکر اسلام کی پہچان ہے، اور علمداری ایک منصب ہے اور منصب خداداد ہے جو کسی معصوم کے ہاتھوں ہی ملتا ہے۔ دلیل دوں، حمزہ نے خود علم نہیں اٹھایا، محمد عربی نے علم دیا تو حمزہ علمدار ہوئے۔ محمد عربی معصوم نے حمزہ کو علم دیا تو حمزہ علمدار بنے۔ علمدار حمزہ کے بعد اسی معصوم نے جعفر کو علم دیا، ذرا بول دیجئے، تو جعفر علمدار بنے۔ جعفر کے بعد اسی معصوم نے حیدر کرار کو علم دیا، تو حیدر کرار علمدار بنے۔ تو حمزہ ہوں، جعفر ہوں یا علی مرتضیٰ، انہیں علمداری ملی کیسے؟ علم دیا معصوم نے۔ اب تاریخ علمداری علی پر تمام ہو رہی تھی، کیونکہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے
اور علمداری کے لیے شرط ہے معصوم کے ہاتھوں علم ملے۔ لہذا علی کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی معصوم نے کسی اور کو علم دیا تو علم دینے والے کا نام حسین، علم پانے والے کا نام عباس۔ علم دینے والے کا نام ہے حسین اور علم پانے والے کا نام ہے عباس۔ معصوم حسین نے عباس کو علم دیا، اس کے بعد کسی معصوم نے کسی کو علم نہیں دیا، اس لیے منصب علمداری جناب عباس پر تمام ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمزہ علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ جعفر طیار علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو ان کا ماتم ان کے جنازے پر ہوا۔ حیدر کرار علمدار تھے مگر شہید ہوئے تو جنازے پر بیٹیاں بھی روئیں، بیٹے بھی روئے۔ اکیلا علمدار ہے جس کا ماتم اس کے جنازے پر نہ ہوا۔ خون میں ڈوبا ہوا علم ایسے لے کے آئے حسین جیسے اکبر کا لاشا لائے تھے، اور بیویوں نے اپنے سروں کی چادریں علم پہ ایسے پھینکی اور علم پہ اس طرح گری جیسے لیلا اکبر کے جنازے پہ گری تھی۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، ویسے بھی آنے والا ہے نینوا کا مسافر، آنے والے ہیں حسین۔ پردیسیوں نے وطن لوٹنے کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی، محرم آنے والا ہے، عید کے گزرتے ہی پتہ نہیں چلتا حسین کب آئے، مگر آئے پردیسی تو اپنے گھر ہر سال آتے ہیں محرم کرنے۔ یہ کیسے پردیسی مدینے سے نکلے جو اب تک لوٹ کے نہ گئے؟ ارے سغرا رستہ دیکھ رہی ہے بابا، بھیا، امو، آپ تو بہت روتے ہیں اور بہت بلک کے روتے ہیں۔ میرے مولا جزائے خیر دیں آپ لوگوں کو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس مجلس کے لیے ہمارے بابو بھائی، ہمارے ابوذر صاحب سب فون کرتے تھے، اور کیا کہوں، بعض چیزیں بہت دل کو رلاتی ہیں۔ مرحوم و مغفور کی بیٹی بہت تڑپ کے فون کرتی تھی، تو ایک بیٹی جب اپنے باپ کی مجلس کے لیے فون کرے تو ذاکر کا دل ہل جاتا ہے، کیونکہ اسے کوئی بیٹی یاد آنے لگتی ہے۔ بڑی مشکلوں سے حاضر ہوا، سفر کی صعوبتیں،
مگر وعدہ نبھانا تھا، وعدہ کر لیا تھا تو نبھانا تھا۔ اور پھر یہ بھی ایک خیال تھا کہ ایک بیٹی جو یتیم ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو چوٹ لگ جائے، یہ تعزیت کی گھڑی ہے، یہ تو فقط حسین کی بیٹی کا مقدر ہے۔ ادھر بابا کند خنجر سے مارا گیا، ادھر گلے سے کون لگاتا جو آیا تماچے مارے، ارے جو آیا تازیانے برسائے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو بابو بھائی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اہل بستی کے دل پر گہری چوٹ نہ لگے تو پوچھ لوں۔ یہ بتائیے، مرحوم کے مرنے کے بعد ان کی بیٹی آپ میں سے کسی کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی اتنی غریب ہو جائے۔ تو سکینہ بھی تو بیٹی تھی، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ علیہ۔ ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں باپ بیٹی کی محبت کے تعلق سے۔ شاید یہ بہت کم پڑھتا ہوں میں، عام طور سے عاشور کو پڑھتا ہوں یا شب عاشور کو پڑھتا ہوں، مگر چونکہ قدرداں ہیں، رونے رلانے والے ہیں تو پڑھے دیتا ہوں۔ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، زہرا کا جانی کو تنہا خیمے میں آیا، اے نبی زادیوں الوداع۔ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے پر، میری طرف دیکھے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین کا رہوار ہے، اطاعت جانتا ہے۔ حسین نے ایڑ لگائی مگر آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا ہاں بھوکا ہے، پیاسا ہے جانتا ہوں، مگر اب اس کے بعد حسین نہ آئے گا، آخری سفر ہے، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ آئے غریب، آئے حسین، مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ بے زباں ہے مگر سر اٹھایا، ہنہنا کے اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا گھوڑے کے سموں سے سینے پر سونے والی لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ 1000 بار سنا ہے، میں جو پڑھنا چاہتا ہوں، حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو جدا کیا، کلیجے سے لگایا۔ اب 4 برس کی بچی کتنی پیاری ہوتی ہے، بچی تو بیٹیاں آپ سب کے گھر میں ہوں گی، تو 4 برس کی بچی، اگر باپ کہیں سے بھی تھکا ماندہ آئے اور 4 برس کی بچی دوڑ کے لپٹ جائے، خدا کی قسم بتا رہا ہوں، تھکن ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بچی اگر دوڑ کے لپٹ جائے نا تو ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ بھوکا پیاسا حسین سکینہ کو کلیجے سے لگایا، بیٹی دیر ہوتی ہے، اب جانے دو سکینہ۔ تو سکینہ نے دیکھے میری طرف، بابا کو دیکھا، کہا بابا آپ کی بیٹی ہوں، حجت خدا کی بیٹی ہوں، آپ کا راستہ نہ روکوں گی بابا، لیکن میں جانتی ہوں اب اس کے بعد پتھروں پر سونا ہے، تو چاہتی ہوں آخری بار سینے پر لٹا لو۔ حسین خیمے میں لے کے نہیں گئے، ارے وہی چلچلاتی ریتی پر لیٹ گئے، آجا سکینہ۔ آپ بھی بیٹیوں کو چاہتے ہیں، مگر کیا ایسا کریں گے؟ وہیں جلتی ریتی پر لیٹ گئے۔ میری طرف دیکھیے گا، آجا سکینہ۔ سکینہ باپ کے سینے پا، اب حسین تھپکیاں دے رہے ہیں، سو جا میری بچی، سو جا میری بچی، سو جا میری بچی، سو جا میری بچی۔ سکینہ باپ سے لپٹی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حسین کو محسوس ہوا شاید میری بچی سو گئی۔ سوئی کیا ہوگی سکینہ، پیاس سے غش ہو گئی ہوں گی، تو شاید میری بچی سو گئی۔ اب حسین اس انتظار میں ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، حسین اس انتظار میں ہے کہ سکینہ اٹھے تو میں میدان میں جاؤں۔ ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اتنے میں بچی گھبرا کے اٹھی، کچھ کہے بنا باپ کا سینہ چھوڑا اور کچھ دور جا کے کھڑی ہوئی، کہا بابا جاؤ اب نہ روکوں گی، الوداع۔ حسین نے کہا سکینہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، کہا بابا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا دادی زہرا بالوں کو کھولے ہوئے، اے سکینہ ارے اب میرے حسین کو آنے دے، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، لاشوں پر لاشیں اٹھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم و مغفور سید حیدر علی صاحب ابن سید علی حسنین صاحب۔